پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا، یہ تو سوال ہے اور سوال بنتا بھی ہے، لیکن یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ یہ زندگی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور شاید ہم پانی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور یہ گلاس میں رکھا ہوتا ہے، آدھا پیتے ہیں اور باقی پھینک دیتے ہیں، لیکن اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پانی کتنی مشکل کے ساتھ آپ کے نلوں میں اور گھروں میں آتا ہے، اور پھر آپ اس کو بوتلوں میں فریج میں سجاتے ہیں، اور پھر اس کو پیتے ہیں، آدھا پھینکتے ہیں، آدھا ضائع کرتے ہیں۔ واش بیسن میں پانی بہہ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر ان سے پوچھو جن علاقوں میں پانی نہیں آتا۔ لیکن ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں۔ کراچی سے روانہ ہوں حیدرآباد کی طرف تو ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد جامشورو آتا ہے، اور یہ اب جامشورو ڈسٹرکٹ ہے، پہلے تراڈو ڈسٹرکٹ تھا، اور یہاں پر کوٹری بیراج ہے۔ جی ہاں، کوٹری بیراج ہے، اور یہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی ہی پانی ہے، اور یہ پانی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ مچھلی پکڑو، پلہ مچھلی پکڑو یا کشتی میں گھومو، اور یہاں پر اوپر پل بنا ہوا ہے، گزر جاؤ۔ لیکن اس پانی کی قدر کیسے کی جاتی ہے، کیا اہل لوگ تھے، انہوں نے اس کا استعمال کیسے کیا کہ آج کراچی والوں کو پانی مل رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پانی کے اندر یقینی طور پر کوٹری بیراج ہے، پہلے داڈو ڈسٹرکٹ میں تھا، لیکن اب یہ آ چکا ہے جامشورو ڈسٹرکٹ میں۔ لیکن اس کو ہم یہاں سے یہ پانی روانہ ہوتا ہے، اور کرلی، جی ہاں، کرلی جسے کہتے کرلی جھیل، یہ وہاں جاتا ہے۔ کرلی بیراج بگار، کرلی بیگار کے نام سے مشہور ہے، یہ فیڈر کے نام سے، اور یہ سیدھا پانی یہاں سے جاتا ہے، اور تقریباً 72 میل، یہ اس زمانے میں لکھا گیا تھا، 72 میل کا فاصلہ طے کر کے کینجر جھیل، یعنی جو کرلی جھیل آپ کہہ لیں کہ وہاں یہ جاتا ہے، اور وہاں سے یہ پھر گھومتا پھرتا کراچی آتا ہے۔ کرلی بیگار فیڈر جو کہ تقریباً 72 میل کا فاصلہ طے کر کے کرلی پانی پہنچاتا ہے۔ لیکن یہاں اہل لوگ تھے، اور انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ صاحب اس کو تیار کیا تھا۔ اب ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کا فاؤنڈیشن جو تھا، کوٹری بیراج آپ کہہ لو آسان اردو میں، لیکن کرلی بگار کہتے ہیں اس کو، لیکن اس کو جو ہم کوٹری بیراج کہتے ہیں۔ یہ صاحب الحاج خواجہ ناظم الدین جو کہ گورنر جنرل آف پاکستان تھے، انہوں نے 12 فروری 1950 کو اس کا باقاعدہ 24 ربیع اول 1339 ہجری کو اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ جی ہاں، اور اس میں جو لوگ موجود تھے، یعنی جب کنسٹرکشن کے لیے رکھا گیا تھا، کوٹری بیراج کے لیے افتتاح ہوا تھا سنگ بنیاد کا، تو اس کے اندر اس وقت کے شیخ دین محمد تھے جو ایکسیلنسی تھے، یعنی گورنر آف سندھ تھے، اور وہ موجود تھے، جبکہ وزیر اعلیٰ یوسف ہارون تھے، وہ موجود تھے، اور جو دیگر منسٹر PWD کے تھے سید میران محمد شاہ، اور دوسرے منسٹر ریونیو کے جو تھے وہ غلام علی خان ٹالپور، اور اس کے بعد لاء کے جو منسٹر تھے اس زمانے کے، انہوں نے جو شرکت کی تھی، قاضی فیض اللہ، اور اس کے بعد منسٹر فوڈ بھی اس تقریب میں تھے فاؤنڈیشن کی، جن کا نام تھا غلام نبی خان پٹھان، جبکہ چیف انجینئر جو تھے وہ تھے TAW فوئے CIE، یعنی ان کی اس میں یہ فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی۔ پھر یہاں پہ باقاعدہ اس وقت کے لیے جب کام ہو رہا تھا تو 1955 میں باقاعدہ ایک عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ یہ اس زمانے کا شاہکار ہے، اور اس وقت کے انجینئرز کی ڈیزائن کردہ عمارت آج بھی محفوظ ہے، جو آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں باقاعدہ اس کے لیے کاموں کا آغاز کیا گیا تھا، اور بیراج کے انجینئرز اور دیگر لوگ یہاں بیٹھ کے اس کی مانیٹرنگ کرتے تھے۔ یہاں سے یہ پانی نکلتا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ 72 مائل کا فاصلہ طے کر کے یہ سیدھا پہنچتا ہے کراچی، یعنی کرلی جھیل۔ کرلی جھیل سے پھر یہ روانہ ہوتا ہے گھارو سے پھر گلشن اقبال کے COD پلانٹ پر آتا ہے۔ وہاں اس کی الگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ وہاں سے جو پانی چل رہا ہے وہ واپس سیدھا اپنے نلوں میں آ رہا ہے، اس کو باقاعدہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کا دوسرا جو سسٹم ہے، یعنی کہ ہم بعد میں بتاتے ہیں، لیکن جو یہاں پہ جو گلشن اقبال آتا ہے، اس کا بھی باقاعدہ افتتاح کیا گیا تھا، اور یہ افتتاح فیلڈ مارشل ایوب خان نے کیا تھا
कि जो जिसका नाम रखा था कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी केडीए की तरफ से बना था। ओपनिंग सेरेमनी हुई थी इसकी और अयूब खान जो कि प्रेसिडेंट है वो आए थे और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था 19 फरवरी 1962 को। जी हाँ, 1962 को। और वाटर रिफ्लेक्शन प्लांट किसको कहा गया था और ये गुलशन इकबाल में सीओडी पे मौजूद है। लेकिन दूसरा इसका एक सोर्स जो कराची में पानी का आता है वो हब डैम से आता है, जो कि कनाल के ज़रिए होता हुआ मंगो पीर आता है। और मंगो पीर में आप देख सकते हैं कि ये दूसरा सिस्टम है। करली का तो सिस्टम था वो कोटरी बैराज से, ये हब डैम से जो पानी आ रहा है वो सीधा पहुंचता है मंगो पीर के इस प्लांट पे, फिल्टर प्लांट पर। और यहाँ पर इसका बाकायदा इसको भी पानी को ट्रीट किया जाता है, ऐसे नहीं कि सीधा आपके नलों में पहुँच जाए। और नतीजा ये होता है कि जब ये यहाँ पहुँच जाता है तो इसके बाद इसमें बाकायदा यहाँ फिटकरी मिलाई जाती है, चूना मिलाया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि फिटकरी की बोरियां पड़ी हुई हैं और यहाँ पर चूना भी पड़ा हुआ है। और उसके बाद अमोनिया गैस और पता नहीं कौन कौन से लवाजमात इसमें मिलाए जाते हैं, जिसके बाद ये पानी तैयार होता है और फिर लाइनों के ज़रिए आपके घरों में पहुंचता है, जहां हम नल खोलकर इसको ज़ाय कर देते हैं या आधा गिलास पानी पी के आधा फेंक देते हैं। चाहे वो सड़क पे फेंकें या कहीं भी फेंकें, हम फेंक देते हैं, हम इसकी कदर नहीं करते। लेकिन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो था, जो कॉरपोरेशन हो चुका है, इसके अफसरान और मुलाजमीन जो यकीनी तौर पर तनकीद का निशाना बनते हैं, लेकिन अगर आप इनको अमली तौर पर काम करते हुए देख लें तो यकीनी तौर पर आप फिर पानी की शायद कदर कर लें कि ये पानी किस तरह होता हुआ आपके घरों तक आता है। पानी नेमत है। आग और पानी ये दोनों ख़तरनाक भी हैं और दोनों ज़िंदगी भी हैं, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। लेकिन फ़िलहाल पानी की किल्लत ज़रूर है, यही वजह है कि कराची में किल्लत होती है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमने आपको बता दिया पानी रवा दवा तो रहता है, लेकिन आता किस तरह है इस पर हमें रहम करना चाहिए अपने आप पर और पानी के ऊपर, ताकि ये पानी उन लोग तक पहुँच जाए जो पानी से महरूम है, मुजाहरे करते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने जिनके यहाँ पानी नहीं आता। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।